والإسلام ديني ومحمدا رسول الله ويقيني أدنو إليه ساجدا بجبيني اقبل صلاتي وللصواب نحمده ونصلي ونسلم على رسوله الكريم اما بعد بسم الله الرحمن الرحیم الظلم ظلمات یوم القیامہ او کما قال علیہ الصلاۃ والسلام۔ ارشاد فرمایا کہ ظلم قیامت کے دن اندھیروں کی شکل میں ہوگا۔ ظلم و ستم قیامت کے دن اندھیروں کی صورت میں ہوگا۔ ایک انسان سمجھنے کے لیے فرض کرے کہ کسی ایسی جگہ سے گزر رہا ہے جہاں آس پاس گہری ہولناک کھائیاں ہیں، گڑھے ہیں، موت کی وادی ہے۔ اب اس قدم قدم پر جہاں موت کی پکار ہے، موت کے شکنجے ہیں، اب یہ انسان چاہے گا کہ مجھے روشنی ملے اور میں ایک ایک قدم پھونک پھونک کر رکھوں، دیکھ دیکھ کر قدم رکھوں، کہیں ایسا نہ ہو کہ آنکھ پھٹک جائے، قدم غلط پڑ جائے اور موت کی کھائی اور گہرائی میں گر جاؤں۔ ایسے موقع پہ انسان کو روشنی چاہیے، رہنمائی چاہیے۔ دنیا کی کوئی کھائی، کوئی بھیانک وادی آخرت میں جہنم کی کھائی سے زیادہ خطرناک نہیں ہو سکتی۔ تو رسول کائنات صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم یہ سمجھا رہے ہیں کہ اس آخرت کی جہنم کی گہری کھائی میں گرنے کے امکانات تب بڑھیں گے جب اندھیرے بڑھ جائیں گے۔ جب اندھیرے بڑھیں گے تو پھر آدمی قدم دیکھ کے نہیں رکھ سکے گا، جہنم میں جانے کے اسباب پیدا ہو جائیں گے ظلم ستم کی وجہ سے۔ تو ظلم جتنا بڑھے گا، ظلم جتنا زیادہ ہوگا، ظلم تو مٹ جائے گا، ظالم بھی مٹ جائیں گے۔ یہ تو دنیا میں ہے، آخرت پہ آپ نظر انسان کی مرکوز کروا رہے ہیں۔ دنیا میں بھی ظلم کے برے نتائج ہیں۔ آج تک کبھی ظالم کامیاب نہیں ہو سکا۔ پہلا ظالم ابلیس تھا، آج تک لعنت اللہ کی پڑ رہی ہے۔ حضرت آدم زمین میں آئے، نسل انسانی پھیلی تو پہلا ظالم قابیل بنا۔ قابیل نے حسد کی وجہ سے ناجائز طور پر اپنے بھائی حابیل کو قتل کیا۔ پھر یہاں سے ظلم کی داستان شروع ہو گئی، اور پھر بڑے بڑے نمرود آئے، بڑے بڑے قارون آئے، بڑے بڑے شداد آئے، فرعون جیسے ظالم بھی آئے کہ 80,000 کے لگ بھگ دودھ پیتے بچوں کو ماؤں سے چھڑوا کے ذبح کروا دیا، صرف اپنے اقتدار کو بچانے کے لیے، صرف اپنی کرسی کے نشے میں مخمور ہو کر، اپنی بادشاہت کو طول سے طول دینے کے لیے کہ میری بادشاہت کبھی ختم نہ ہو، اقتدار کبھی اختتام پذیر نہ ہو۔ لیکن انسانی تاریخ بتاتی ہے کہ جس ظالم نے بھی اپنے بادشاہت کو، اپنی وزارت کو، اپنی کرسی کو، اپنے عہدے کو بچانے کے لیے یا لمبا کرنے کے لیے جتنا ظلم ڈھایا، وہ اتنا بڑا ساری انسانیت کے لیے عبرت کا نشان بن گیا، فرعون کی طرح۔ کہ قرآن نے کہا کہ ہم تیرے وجود کو بچائیں گے تاکہ قیامت تک آنے والے ظالم تیرے وجود کو دیکھ کر عبرت پکڑے۔ فرعون عبرت کا نشان ہے۔ ایسے پھر ان کے بعد بھی ظالم آتے رہے، بڑے بڑے کعب بن اشرف آئے، بڑے بڑے ابو جہل آئے، بڑے بڑے ابو لہب آئے۔ تو انسانی تاریخ کا مطالعہ بتاتا ہے کہ انسانوں کی کھوپڑیاں تعمیر کرنے والے بھی عبرت کا نشان بنے، جن کے لاؤ لشکر، جن کی فوجیں، جن کا اسلحہ، جن کے اختیارات اتنے ہوتے تھے کہ انسانی عقل دنگ رہ جاتی، لیکن جب وہ موت کے شکنجے میں پھنسے تو اللہ نے سارے ظلم کے حساب و کتاب برابر کر دیے۔ ظلم ہوتا کیا ہے؟ حقیقت میں ظلم کا مطلب ہے کسی کو اس کا حق نہ دینا، کسی کا حق چھین لینا۔ اب مسئلہ یہ ہے کہ ہر انسان دوسرے انسان کو ظالم تو کہہ دیتا ہے، لیکن دیکھنا یہ ہے کہ وہ خود کتنا بڑا ظالم ہے۔ ہر انسان کی زندگی میں کچھ نہ کچھ ظلم تو ہو رہا ہوتا ہے۔
کہیں وہ ظلم اپنے ساتھ کر رہا ہوتا ہے کہ اپنے حقوق پورے نہیں کرتا، کہیں وہ ظلم اپنے رشتہ داروں کے ساتھ کر رہا ہوتا ہے، کہیں معاشرے کے ساتھ، کہیں کسی ادارے کے ساتھ۔ تو ظلم کا مطلب یہ ہے کہ کسی کا حق نہ دینا، کسی کے حق میں کمی کرنا، کسی کے حق تلفی کرنا، کسی کا حق چھین لینا، یہ سب ظلم کی صورتیں ہیں۔ تو ظلم کی کوئی بھی شکل ہو، کوئی بھی صورت ہو، اللہ پاک قرآن پاک میں سینکڑوں بار فرماتے ہیں کہ اللہ کبھی ظالم کو ہدایت نہیں دے گا، کبھی اللہ ظالم کو کامیاب نہیں ہونے دے گا، اور کبھی اللہ کی مدد ظالم کے ساتھ نہیں ہو سکتی۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ تم ظالم کی بھی مدد کرو، مظلوم کی بھی مدد کرو۔ ظالم کی مدد، اب مظلوم کی مدد کرنا تو سمجھ میں آتا ہے کہ مظلوم کو ظلم سے بچایا جائے، اپنے اختیارات وسائل استعمال کر کے۔ ظالم کی مدد کیسے کی جائے؟ فرمایا ظالم کی مدد کرو گے ظالم کو ظلم سے روک کر۔ ظالم کو ظلم سے روکنا یہ بھی ہر صاحب انصاف کا، انصاف پرست کا یہ حق بنتا ہے۔ اب ظالم کو ظلم سے تب تک نہیں روک سکتے جب تک اس ظلم کے خلاف صدائے احتجاج بلند نہ کی جائے۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم اپنے معاشرے میں ہونے والے ایک ایک ظلم کے خلاف نبوت کی آواز ہمیشہ بلند رکھتے تھے، ایک ایک ظلم کے خلاف۔ معاشرے کے جتنے سب سے مظلوم طبقے تھے ان میں یتیم تھے، بیوائیں تھیں، مظلوم بچے تھے، زندہ دفن ہونے والی عورتیں تھیں، غلام تھے، باندیاں تھیں، خادم تھے۔ معاشرے کے جتنے مظلوم اور کمزور ترین طبقے تھے، اللہ کے نبی کی سیرت اٹھا کر پڑھیے، آپ نے اپنی حیات مبارکہ میں ان مظلوم ترین طبقوں کو معاشرے کے سب سے طاقتور طبقے بنا دیا تھا۔ سب سے طاقتور طبقے، خواتین بن گئیں، غلام بن گئے، یتیم بن گئے، بیوہ بن گئی۔ جو کمزور تھا آپ نے اس کو طاقتور بنا دیا، اور ایسا ہی ہوا کہ اس وقت سے لے کر جب تک اسلامی حکومتیں رہیں تو جو کمزور طبقہ ہوتا تھا وہ وقت کے خلیفہ کے سامنے کھڑے ہو کے بغیر خوف کے حق بیان کر دیتا تھا۔ حضرت عمر فاروق جیسی ہستی کے سامنے ایک عام شخص کھڑے ہو کے کہتا تھا کہ عمر فاروق خلیفۃ المسلمین، یہ تو ہر ایک مجاہد کے حصے میں ایک چادر آئی تھی، آپ کے پاس 2 چادریں کہاں سے آ گئی ہیں؟ یعنی اتنا انسان بے خوف تھا حق بیان کرنے میں۔ آپ نے وضاحت پیش کی کہ میرا بیٹا عبداللہ ہے، جو اس کے حصے میں چادر آئی تھی، میرے بیٹے نے وہ چادر مجھے دے دی، اپنے والد کو دے دی، تو میرے پاس 2 چادریں ہو گئی۔ تو جو ظلم ہے، اس ظلم کے خلاف، ظلم کوئی بھی ہو، ظلم ظالم کی بھی مدد کرو ظلم کو روک کر، اور مظلوم کی بھی مدد کرو ظلم سے بچا کر، کیونکہ ظلم انتہائی خطرناک چیز ہے۔ ظلم قیامت میں اندھیروں کی شکل میں ہوگا۔ اللہ پاک ہمیں ظالم بننے سے بھی محفوظ فرمائے اور مظلوم بننے سے بھی محفوظ فرمائے۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ۔